اللہ تمہارا بھلا کرے، ایک تم ہی تو ہو جو میری حقیقت جانتا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر میز پر پڑا ہوا کارڈلیس فون اٹھایا اور کال ریسیو بٹن پریس کر کے اس نے فون کان سے لگا لیا۔ یس علی عمران MSCTS یکساں بزبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور کان سے لگاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ایکسٹرو دوسری طرف سے ایکسٹرو کی مخصوص آواز سنائی دی۔ او یس سر، حکم سر، عمران نے ٹائیگر کے سامنے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو دوسری طرف بلیک ضرور سمجھ گیا کہ عمران کے پاس کوئی ہے۔ میری سر سلطان سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے کرنل درانی سے بھی بات کر لی ہے۔ سر سلطان نے کرنل درانی سے بات کرنے کے بعد مجھے کال کی تھی اور انہوں نے بتایا ہے کہ کرنل درانی بھی میجر راشد کی ناگہانی ہلاکت پر بے حد پریشان ہے۔ میجر راشد ملٹری اسپیشل فورس کا انتہائی ذہین، باصلاحیت اور تیز ترین ایجنٹ تھا۔ کرنل درانی کو بھی اس بات پر یقین نہیں ہے کہ میجر راشد پر سرخ مکھیوں کا حملہ اتفاق کیا ہوا تھا۔ اسے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ میجر راشد کو باقاعدہ پلاننگ سے ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ خود اس معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے اور اس نے سر سلطان سے کہا کہ اگر عمران یا چیف ایکسٹرو اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیج دیں تو وہ اس سے مکمل تعاون کرے گا۔ ایکسٹرو نے کہا، اوہ گڈ، میں وہاں جانے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ ٹائیگر ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم میجر راشد کے رہائش گاہ میں جا کر جب تحقیقات کریں گے تو ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ضرور مل جائے گا جس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ میجر راشد اتفاقی حادثے سے ہلاک نہیں ہوا بلکہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا، اوکے، تم وہاں چلے جاؤ، اور سر سلطان نے میرے کہنے پر ویسٹرن کالونی کی چیک پوسٹ پر بھی پیغام پہنچا دیا ہے۔ وہاں تم ایکسٹرو کا نام لوگے تو تمہیں بغیر کسی چیکنگ کے جانے دیا جائے گا اور وہ بھی تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ ایکسٹرو نے کہا، یہ آپ نے اچھا کیا ہے چیف، کیا آپ نے ویسٹرن کالونی کی چیک پوسٹ پر بھی پیغام پہنچا دیا ہے، ورنہ وہاں کی چیکنگ میں ہمارا وقت برباد ہوتا۔ عمران نے کہا، وہاں تحقیقات مکمل کر کے مجھے رپورٹ کرنا۔ ایکسٹرو نے کہا، یس چیف، اگر مجھے وہاں سے کچھ ملا تو میں آپ کو رپورٹ کر دوں گا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا تو ایکسٹرو نے اس سے رابطہ ختم کر دیا۔ عمران نے کارڈلیس فون کان سے اٹھا کر اس کا ایک بٹن پریس کیا اور پھر اس نے فون پر میز پر رکھ دیا۔ ٹائیگر اطمینان بھرے انداز میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہیں رکو، اگر چائے پینی ہے تو سلمان کو بلا کر اس سے منگوا لو، تب تک میں لباس چینج کر کے آتا ہوں، عمران نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے نکل کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ کشمشی سوٹ پہنے باہر آ رہا تھا جس سے نہ صرف اس کی شخصیت انتہائی باوقار ہو گئی تھی بلکہ وہ انتہائی بردبار اور سنجیدہ مزاج بھی دکھائی دے رہا تھا۔ ٹائیگر لباس کے اس انداز پر دل ہی دل میں عمران کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ چلے، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ فلائٹ سے باہر نکلتے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں عمران ٹائیگر سمیت اپنی ٹویسٹر اسپورٹس کار میں ویسٹرن کالونی کی جانب اڑا جا رہا تھا۔ ویسٹرن کالونی چونکہ شہر سے الگ تھلگ علاقے میں بنائی گئی تھی، اس لیے اس طرف جانے والی ایک سڑک ایسی تھی جس کے دونوں اطراف درختوں کے احاطات تھی۔ یہ درخت ایسے تھے جو اوپر سے بے حد پھیلے ہوئے تھے اور ان درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ سڑک کی ایک جانب چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا جبکہ دوسری جانب طویل میدان پھیلا ہوا تھا۔ اس سڑک پر خاکی رنگ کی ایک فوجی جیپ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس جیپ میں 5 افراد موجود تھے جن میں سے ایک مین چیک پوسٹ پر رات کو ڈیوٹی دینے والا کیپٹن شاہد سوار تھا اور اس کے ساتھ باقی 4 افراد وہ تھے جو رات کے وقت اس کے ساتھ چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دیتے تھے۔ کیپٹن شاہد کو خاص طور پر ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کرنل درانی نے بلایا تھا جو اس وقت ویسٹرن کالونی کے ایف بلاک میں میجر راشد کی کوٹھی میں موجود تھا۔ کرنل درانی نے اسے فون کر کے فوری طور پر میجر راشد کی رہائش گاہ میں پہنچنے کا حکم دیا تھا اور ساتھ ہی اسے یہ بھی حکم دیا تھا کہ رات کے وقت اس کے ساتھ جو مسلح افراد موجود تھے انہیں بھی اپنے ساتھ لے آئے۔ میجر راشد حیران تھا کہ ملٹری اسپیشل فورس کا چیف میجر راشد کی رہائش گاہ پر کیا کر رہا تھا اور اسے ایسی کون سی ضرورت آن پڑی کہ اس نے چیک پوسٹ کے مسلح افراد کو بھی ساتھ لے کر اسے میجر راشد کے رہائش گاہ پر پہنچنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن اس کی یہ حیرت اس وقت ختم ہو گئی جب اس نے اپنی رہائش گاہ میں آنے والے اخبار میں میجر راشد کی ناگہانی موت کی خبر پڑھی اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کس سلسلے میں بلایا جا رہا ہے۔ گو کہ میجر راشد کی ہلاکت میں ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کرنل درانی کے حکم پر فوراً اس کے پاس جانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ کیپٹن شاہد کے ہاتھ میں تھی۔ چاروں فوجی جوان اپنی
چاروں فوجی جوان جیپ کے عقبی حصے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیپٹن شاہد نے ایک موڑ پر جیسے ہی جیپ موڑی اس نے فوراً بریک پیڈل دبا دیا۔ جیپ کے ٹائر روڈ پر جم سے گئے، لیکن چونکہ جیپ کی رفتار تیز تھی اس لیے بریک لگنے کے باوجود جیپ سڑک پر سیاہ رنگ کا لکیریں کھینچتی ہوئی گھسٹتی چلی گئی۔ موڑ سے کچھ فاصلے پر سڑک پر ایک درخت گرا ہوا تھا جس سے سڑک بلاک ہو گئی تھی۔ کیپٹن شاہد کی جیپ سڑک پر گرے ہوئے درخت کے بے حد نزدیک جا کر رکی تھی۔ یہ کیا، یہ درخت یہاں کیسے گر گیا؟ کیپٹن شاہد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں واقعی اپنے آپ تو یہ درخت نہیں گر سکتا، اور نہ ہی پچھلے 24 گھنٹوں میں یہاں ایسی کوئی آندھی آئی تھی جو اس درخت کو گرا سکے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک فوجی جوان نے کہا، جاؤ دیکھو جا کر اور ہٹاؤ اسے یہاں سے۔ کیپٹن شاہد نے منہ بنا کر کہا تو چاروں جوان فوراً جیپ سے اتر کر جیپ کے آگے سڑک پر بڑے ہوئے درخت کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ کیپٹن شاہد جیپ میں ہی رک گیا تھا۔ جیپ کا انجن بدسور چل رہا تھا۔ چند لمحوں وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر وہ جیپ سے نکل باہر آ گیا۔ جیسے ہی وہ جیپ سے باہر نکلا اسی لمحے اچانک درخت کے اوپر سے ایک سیاہ پوش رسی سے الٹا لٹک کر تیزی سے نیچے آیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں رسی سے بندھی ہوئی تھیں جبکہ اس کے دونوں ہاتھ آزاد تھے۔ سیاہ پوش کے ہاتھوں پر سفید رنگ کے دستانے چڑھے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک رومال بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ رسی سمیت تیزی سے کیپٹن شاہد کے عین سر کی طرف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ کیپٹن شاہد کو اپنے اوپر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، الٹے لٹکتے ہوئے سیاہ پوش نے اچانک جھپٹ کر کیپٹن شاہد کا منہ اور اس کی گردن کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں موجود رومال کیپٹن شاہد کے منہ پر جم گیا تھا۔ جیسے ہی سیاہ پوش نے کیپٹن شاہد کا منہ اور اس کی گردن پکڑی، اسی لمحے اوپر سے جیسے کسی نے تیزی سے رسی کھینچنا شروع کر دی اور کیپٹن شاہد سیاہ پوش کے ہاتھوں میں جکڑا بری طرح سے ہاتھ پاؤں مارتا ہوا اوپر اٹھتا چلا گیا۔ چونکہ فوجی جوانوں کی توجہ گرے ہوئے درخت پر تھی اس لیے انہوں نے ابھی تک پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی انہیں اس بات کا احساس ہوا تھا کہ کیپٹن شاہد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کیپٹن شاہد سیاہ پوش کے ہاتھوں میں لٹکتا ہوا گھنے درخت میں پہنچ گیا اور درختوں کے پتوں اور شاخوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ سڑک پر موجود چاروں جوانوں نے زور لگا کر درخت سڑک سے ہٹا کر کنارے پر کر دیا اور پھر وہ سب ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس جیپ کی طرف آ گئے۔ ارے یہ کیپٹن صاحب کہاں چلے گئے؟ ایک فوجی نے حیرت بھری نظروں سے جیپ کی خالی ڈرائیونگ سیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، ابھی تو یہیں تھے، دوسرے فوجی نے کہا، اور پھر وہ سب دائیں بائیں موجود درختوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے ایک درخت کے پیچھے سے کیپٹن شاہد نکل کر باہر آ گیا۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلتا ہوا اپنی پتلون کی زپ ٹھیک کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ان چاروں کے چہروں پر اطمینان آ گیا۔ میں اس طرف پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا، کیپٹن شاہد نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیپٹن شاہد اچھل کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جیپ کا انجن سٹارٹ تھا۔ اس نے اطمینان بھرے انداز میں جیپ آگے بڑھا دی۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ درخت یہاں گر کیسے گیا۔ درخت کا نچلا حصہ باقاعدہ کسی آرے سے کاٹا گیا تھا، ایک فوجی نے کہا، شاید کسی نے یہاں سے درخت چوری کرنے کے لیے کاٹا ہو، درخت کٹ کر سڑک پر گر گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ درخت کاٹنے والا سڑک سے درخت اٹھا کر لے جاتا، ہماری جیپ کے انجن کی آواز سن کر وہ درختوں میں چھپ کر بیٹھ گیا ہو تاکہ جب ہم یہاں سے گزر جائیں تو وہ اطمینان سے وہاں سے درخت کے مزید ٹکڑے کر کے لے جائے۔ کیپٹن شاہد نے کہا، لیکن پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، اور پھر یہاں ایسی کوئی آبادی بھی تو نہیں ہے کہ کسی کو درخت کاٹ کر لکڑیوں کی ضرورت پڑ جائے۔ ایک فوجی نے کہا، چھوڑو، ایک ہی درخت تھا، وہ کیسے کٹا، کس نے کاٹا اور کیوں کاٹا، ہمیں اس سے کیا؟ کیپٹن شاہد نے منہ بنا کر کہا تو چاروں فوجیوں نے اس کی تقلید میں سر ہلا دیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ویسٹرن کالونی کے ابتدائی چیک پوسٹ کے پاس پہنچ گئے۔ چیک پوسٹ پر اس وقت دوسرے آفیسر اور مسلح افراد کی ڈیوٹی تھی اور وہ انہیں بخوبی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کی آگے جانے کے لیے ہرڈل ہٹا دیے تھے۔ کیپٹن شاہد جیپ روکے بغیر آگے لے گیا اور پھر اس نے جیپ ایف بلاک کی طرف دوڑانی شروع کر دی۔ ایف بلاک کی بھی چیک پوسٹ پر اسے زیادہ دیر نہ رکنا پڑا تھا، وہاں بھی ان کی جان پہچان کے افراد موجود تھے۔ کیپٹن شاہد نے اس چیک پوسٹ کے افیسر کو جب بتایا کہ ملٹری اسپیشل فورس کے چیف کرنل درانی نے انہیں فوری طور پر ہلاک ہونے والے میجر راشد کی رہائش گاہ پر بلایا ہے تو انہوں نے بھی انہیں آسانی سے آگے جانے کی اجازت دے دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن شاہد جیپ میجر راشد کی رہائش گاہ کے گیٹ کے باہر روک رہا تھا اور جہاں پہلے سے ہی فوجی اور سرکاری گاڑیاں موجود تھیں۔ رہائش گاہ کا گیٹ کھلا ہوا تھا اور رہائش گاہ میں بے شمار فوجی وردیوں میں ملبوس افراد دکھائی دے رہے تھے۔ کیپٹن شاہد نے جیپ سڑک کی سائیڈ پر لگائی اور اس کا انجن بند کرتا ہوا اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ اس کے باہر آتے ہی چاروں فوجی بھی جیپ سے نکل آئے۔
تم یہیں رکو، میں کرنل صاحب سے بات کر کے آتا ہوں، اگر انہیں تمہاری ضرورت ہوئی تو میں تمہیں بلا لوں گا۔ کیپٹن شاہد نے کہا تو ان چاروں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کیپٹن شاہد اپنی پتلون اونچی کرتا ہوا کھلے ہوئے گیٹ کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ کے باہر دو فوجی مسلح فوجی کھڑے ہوئے تھے۔ رکو، اپنی شناخت کراؤ، ایک فوجی نے کڑک کر کہا تو کیپٹن شاہد نے جیب سے اپنا مخصوص کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ مجھے کرنل درانی نے بلایا ہے، کیپٹن شاہد نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اندر چلے جاؤ، کرنل صاحب تمہارا ہی انتظار کر رہے ہیں، اس فوجی نے اسے کارڈ واپس کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شاہد نے اس سے کارڈ لے کر اپنی جیب میں ڈالا اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں چلتا ہوا رہائش گاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ کرنل درانی رہائش گاہ کے سٹنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، جہاں اس کے ساتھ دوسرے سرکاری افیسر بھی موجود تھے۔ کیپٹن شاہد نے ان کے پاس جا کر انہیں سلوٹ کیا۔ آپ نے مجھے بلایا تھا سر، کیپٹن شاہد نے کرنل درانی کے سامنے آ کر انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ کرنل درانی نے اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں مین چیک پوسٹ کا انچارج ہوں جناب، رات کو میری ہی چیک پوسٹ پر ڈیوٹی تھی۔ کیپٹن شاہد نے اسی طرح انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ او ٹھیک ہے، کیا تم اپنے باقی ساتھیوں کو بھی لائے ہو جو تمہارے ساتھ رات کی ڈیوٹی کر رہے تھے؟ کرنل درانی نے پوچھا۔ یس سر، وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں سر، کیپٹن شاہد نے جواب دیا۔ اوکے، تم باہر جا کر انتظار کرو، میں یہاں ضروری بات کر رہا ہوں، بعد میں تم سے بات کروں، کرنل درانی نے کہا۔ یس سر، جیسا آپ کا حکم سر، کیپٹن شاہد نے کہا اور اس نے ایک بار پھر کرنل درانی کو فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور پھر مڑ کر تیز چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر آ کر وہ بجائے مین گیٹ کی طرف جانے کے دائیں طرف موجود ایک راہداری میں مڑتا چلا گیا۔ راہداری میں بھی کئی فوجی موجود تھے، اس نے بھی چونکہ فوجی وردی پہن رکھی تھی اس لیے کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ کیپٹن شاید بڑے لاپرواہانہ انداز میں آہستہ آہستہ راہداری میں بڑھتا جا رہا تھا اور پھر وہ راہداری کے آخری حصے میں موجود ایک کمرے کے دروازے کے پاس جا کر رک گیا۔ اس نے پلٹ کر راہداری میں موجود فوجیوں کو دیکھا، پھر اس نے کمرے کے دروازے کا ہینڈل پکڑا اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر وہ دروازہ لاک کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ آؤ عمران، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کرنل درانی نے عمران کو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ سٹنگ روم میں داخل ہوتے دیکھ کر صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ کرنل درانی چونکہ عمران کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے عمران کو دیکھتے ہی ان کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کھانا ختم تو نہیں ہوا ابھی؟ عمران نے کرنل درانی کے قریب آ کر بڑے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ کھانا؟ کیا مطلب؟ کیسا کھانا؟ کرنل درانی نے چونک کر کہا۔ وہ میں نے سنا ہے کہ یہاں میجر راشد کی شادی کی تقریب ہو رہی ہے، جس میں شرکت کے لیے آپ سمیت بڑے بڑے سرکاری افسر بھی یہاں آئے ہوئے ہیں۔ شاید شادی کی تقریب میں نکاح کے بعد چھوارے بڑھتے ہیں اور پھر لڑکی والے دولہا بننے والوں کی آؤ بھگت کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لوازمات پیش کرتے ہیں۔ عمران نے اسی انداز میں کہا تو کرنل درانی بے اختیار منہ بن گیا۔ یہاں شادی کی تقریب نہیں ہو رہی، میجر راشد ہلاک ہوا ہے، اس سلسلے میں یہاں کارروائی ہو رہی ہے، کرنل درانی نے جھٹکتے ہوئے کہا۔ او، تو یہاں میجر راشد کا سوئم منایا جا رہا ہے؟ سوئم میں بھی تو کھانا دیا جاتا ہے نا، ہمارے لیے کچھ بچا ہے یا وہ سب کچھ آپ ہڑپ کر گئے ہیں؟ عمران بلا آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا، فضول باتیں مت کرو، میں بے حد سنجیدہ ہوں، کرنل درانی نے منہ بنا کر کہا۔ وہ عمران کی ان مخصوص باتوں کو جانتا تھا، لیکن اس ماحول میں اسے عمران کا اس طرح پیش آنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے میں بھی بے حد سنجیدہ ہوں، دیکھ لیں میرے چہرے پر اگر آپ کو ذرا سی بھی حماقت لٹکتی ہو کیا، ایک تو یہ ہر وقت نہ جانے کیوں زبان پھسل جاتی، میں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں کہ آپ کو میرے چہرے پر کہیں سے حماقت ٹپکتی ہوئی دکھائی تو نہیں دے رہی۔ میں نے اپنی حماقتوں کو چھپانے کے لیے اس قدر قیمتی سوٹ پہنا ہے اور اسپیشل میک اپ کرایا ہے تاکہ کسی کو میری حماقتوں کا علم نہ ہو سکے۔ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ مجھے سیکرٹری خارجہ سر سلطان کا فون آیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس میجر راشد کی ہلاکت کے لیے یہاں تحقیقات کرنا چاہتی ہے۔ کرنل درانی نے سر جھٹک کر عمران کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ چاہتی ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جہاں تک مجھے علم ہے کہ آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں مؤنث نہیں بلکہ مذکر ہوں، عمران نے کہا۔ ہاں، تو تم یہاں انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہو کہ میجر راشد کیسے ہلاک ہوا ہے؟ کرنل درانی نے ایک بار پھر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے اور میرے ساتھی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا وعدہ کریں تو میں آپ کے حصے کا یہ کام بھی کر لوں گا، عمران نے کہا۔ میرے حصے کا کام؟ میرے حصے کا کون سا کام کرو گے تم؟ کرنل درانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہی جو آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میجر راشد کی ہلاکت طبی ہوئی ہے یا غیر طبی، عمران نے کہا۔ کیا حماقت ہے،
میجر راشد سرخ مکھیوں کا شکار ہوا ہے، اس کی ہلاکت تبھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کرنل درانی نے منہ بنا کر کہا۔ او ہاں، چلیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سرخ مکھیاں کہاں سے آئی تھیں اور انہوں نے میجر راشد پر ہی حملہ کیوں کیا تھا، عمران نے کہا تو کرنل درانی بے اختیار اچھل پڑا۔ او، کیا تم جانتے ہو کہ سرخ مکھیاں کہاں سے آئی تھیں اور انہوں نے میجر راشد کو کیوں ہلاک کیا تھا؟ کرنل درانی نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ جی ہاں، آخر میں علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہوں، کوئی ایرا غیرا اور نتو خیرا نہیں، عمران نے سینہ پھلا کر کہا تو کرنل درانی ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ تو بتاؤ کہاں سے آئی تھیں سرخ مکھیاں اور انہوں نے یہاں صرف میجر راشد پر ہی کیوں حملہ کیا تھا؟ کرنل درانی نے کہا، جس طرح شہد کے مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے اسی اور وہ وہاں مل بیٹھ کر رہتی ہیں اسی لیے اور اپنے لیے شہد اکٹھا کرتی ہیں، اسی طرح سرخ مکھیوں کا بھی ایک بڑا سا چھتا ہوتا ہے۔ وہ اپنے چھتے میں شہد تو اکٹھا نہیں کرتی کیونکہ ان مکھیوں میں شہد نہیں بلکہ زہر ہوتا ہے، لیکن وہ بھی شہد کی مکھیوں کی طرح ایک ساتھ رہنا پسند کرتی ہیں۔ وہ اپنے چھتے سے نکل کر آئی تھیں اور انہوں نے میجر راشد پر حملہ کر دیا۔ اب رہی بات کہ سرخ مکھیوں نے میجر راشد پر ہی کیوں حملہ کیا تھا، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ انہیں میجر راشد کی رگوں میں دوڑتا ہوا سرخ خون بے حد پسند آیا ہوگا، جو یقیناً میٹھا خون ہوگا۔ دوسرے افراد کی رگوں میں ہو سکتا ہے کڑوا خون ہو، اس لیے انہوں نے میٹھے خون پر اکتفا کیا ہوگا اور میجر راشد کا خون چوس کر اور اس کی جسم میں زہر بھر کر انہیں نکل گئی ہوں گی۔ عمران نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تو کرنل درانی ایک طویل سانس لے کر آ گیا۔ میرے خیال میں تمہارے پاس آ کر میں نے غلطی کی ہے، تم جاؤ اور جو انویسٹیگیشن کرنا چاہو کر سکتے ہو، یہاں موجود تمام افراد تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ کرنل درانی نے کہا، کیا آپ مجھ سے تعاون نہیں کریں گے؟ عمران نے حیدر لہجے میں کہا، بالکل کروں گا، میجر راشد کے بارے میں تم جو پوچھو گے میں تمہیں بتا دوں گا، کرنل درانی نے جواب دیا۔ ہاں، میں سمجھا کہ آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کھانا کھلانے کا تعاون کرنے کا کہہ رہے ہیں۔